إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم۔ آپ کے علم میں ہے کافی دنوں سے ہم نے کتاب الجنائز نماز جنازہ کے مسائل شروع کیے ہوئے ہیں۔ اس چیپٹر میں محض جنازے کے مسائل ہی نہیں بلکہ منہجی فکری حوالے سے بہت ساری باتوں کو واضح کیا جاتا ہے۔ اسی طرح بعض مسائل جو کہ مختلف ہی ہیں ان کی وضاحتیں بھی سامنے آ جاتی ہیں۔ آج ہم نماز جنازہ شروع کرنے لگے ہیں جس میں بالاتفاق 4 تکبیریں کہی جاتی ہیں، اگرچہ اس سے زائد تکبیروں کا کہنا بھی ثابت ہے اور اس کا جواز ہے۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس وقت نجاشی کی نماز جنازہ پڑھائی تو آپ نے 4 تکبیریں کہی تھی۔ اس کے بعد جب تک آپ زندہ رہے ہر نماز جنازہ میں 4 تکبیریں کہتے رہے۔ ہم جس وقت اپنے بعض بھائیوں سے سوال کرتے ہیں کہ نماز جنازہ کی پہلی تکبیر کے بعد جو ثنا پڑھی جاتی ہے یہ کس حدیث سے ثابت ہے؟ اس طرح کی گفتگو اپنے بھائیوں سے کی جاتی ہے اور گلے شکوے بھی اپنے بھائیوں سے ہی ہوتے ہیں۔ یہ ثنا کے الفاظ کہاں ہیں؟ تو آگے سے
ہمیں یہی جواب ملتا ہے، کیا یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تکبیر تحریمہ کے بعد ثنا پڑھتے تھے؟ تو کیا یہ جنازہ نماز نہیں ہے؟ تو کیا ہر نماز کے لیے ثنا کے الگ الفاظ آپ کو حدیث میں دکھلانے ضروری ہیں؟ چاشت کی نماز نبی علیہ السلام پڑھتے تھے، تو کیا تکبیر تحریمہ کے بعد آپ ثنا نہیں پڑھتے تھے؟ اس کے لیے الگ آپ کو دلیل دیں۔ اشراق کی نماز کے لیے، وتر کی نماز کے لیے، نفل نماز کے لیے، تہجد کے لیے، کیا ہر نماز کے لیے الگ دلیل؟ جب ایک بات آ گئی ہے عمومی طور پر کہ پہلی تکبیر کے بعد نبی علیہ السلام ثنا پڑھتے تھے، تو نماز جنازہ یہ بھی تو نماز ہے، اس عموم کا تقاضا یہ ہے کہ اس میں بھی ثنا پڑھی جائے۔ یہ گفتگو سن کر ہمیں کوئی ناراضگی نہیں ہوتی، کم از کم ہمیں یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ ہمارے بھائیوں کے پاس نماز جنازہ میں ثنا پڑھنے کے لیے کوئی حدیث نہیں ہے۔ حدیث سے ان کو اس عمل کا ثبوت نہیں ملتا، نہ ہی نبی علیہ السلام سے، نہ صحابہ کرام سے۔ یہ ثنا پڑھتے ہیں قیاساً پڑھتے ہیں، قیاس کرتے ہوئے، باقی نمازوں پر قیاس کرتے ہوئے کہ چونکہ یہ بھی نماز ہے اس لیے ہم ثنا پڑھتے ہیں۔ لیکن ہمیں ناراضگی کب ہوتی ہے کہ جس وقت ہم دوبارہ اگلا سوال کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں نماز کوئی بھی ہو، نماز کوئی بھی ہو اور پڑھنے والا کوئی ہو، امام ہو یا مقتدی ہو، نماز کوئی ہو، پڑھنے والا کوئی ہو، اس وقت تک وہ نماز نہیں ہوتی جب تک کہ فاتحہ نہ پڑھے۔ جب آپ نے کہہ دیا اور عموماً آپ نے ثنا کے لیے یہ بات کہہ دی، نماز جنازہ میں پہلی تکبیر کے بعد ثنا کے الفاظ آپ کو کسی بھی حدیث کی کتاب میں نہیں ملے، نہ بخاری میں، نہ مسلم میں، نہ ابو داؤد میں، نہ ترمذی میں، نہ نسائی میں، نہ ابن ماجہ میں، نہ احمد میں، نہ دارمی میں، نہ دارقطنی میں۔ آپ نے قیاساً کہہ دیا اور آپ نے نماز جنازہ کا حکم بھی وہی لگایا، تو پھر نبی علیہ السلام کا فرمان ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب۔ کوئی نماز نہیں ہوتی، لا صلاۃ، لا صلاۃ، کوئی نماز نہیں ہوتی، اور کسی کی بھی نہیں ہوتی، نہ امام کی، نہ مقتدی کی، نہ اکیلے کی، نہ جماعت کے ساتھ پڑھنے والے کی، جب تک کہ فاتحہ نہ پڑھے۔ جب یہ نماز ہے اور باقی نماز ہے، اور خاص طور پر اس نماز جنازہ کے لیے بھی جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، صحابہ کرام سے فاتحہ بھی ثابت ہے، اگر الگ نماز جنازہ کے لیے فاتحہ کا ثبوت نہ بھی ملتا تاہم لا صلاۃ کے عموم کے اندر یہ نماز شامل تھی، جس پر آپ نے بھی اتفاق کیا تھا
ثنا کے مسئلے میں اگر الگ دلیل نہ ہوتی نماز جنازہ میں فاتحہ پڑھنے کی، تب بھی وہ دلیل کافی تھی، جس طرح آپ نے ثنا کے مسئلے میں کہہ دیا، جبکہ اس کے لیے تو دلیل ہے۔ ابو داؤد اٹھائے، ترمذی اٹھائے، نسائی اٹھائے، بلکہ جو حدیث آپ کو سنانے لگا ہوں اس کی اصل صحیح بخاری میں ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے آتا ہے، صلی علی جنازۃ، انہوں نے ایک نماز جنازہ پڑھائی، فقرأ بفاتحۃ الکتاب وسورۃ وجہر، فقرأ بفاتحۃ الکتاب وسورۃ وجہر، اور نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھی۔ یہ سورہ فاتحہ کے الفاظ صحیح بخاری میں ہیں، فقرأ بفاتحۃ الکتاب، سورہ فاتحہ پڑھی، وسورۃ، اور ایک ساتھ اور سورت بھی پڑھی، وجہر، اور قرات بھی بلند آواز سے کی، وجہر، قرات بھی بلند آواز سے کی۔ یہ تین چیزیں، ایک تو فاتحہ پڑھی، دوسری ساتھ سورت ملائی، اور قرات زور سے کی۔ آگے کیا ہے؟ فلما فرغ، جب نماز جنازہ پڑھا کر فارغ ہوئے، قال، کیا فرمایا؟ سنت و حق، سنت و حق، یہ بات آپ ذہن نشین کر لیں، اس بات پر تمام کا اتفاق ہے، مالکی، شافعی، حنبلی، حنفی، اہل الحدیث، سب کا اتفاق ہے کہ کوئی صحابی محض اپنے عمل کو سنت نہیں کہہ سکتا، کوئی صحابی اپنے عمل کو سنت نہیں کہہ سکتا، لیکن جب کوئی صحابی اپنا عمل پیش کرنے کے بعد اس کے لیے سنت کا لفظ استعمال کرے، اس کا معنی یہ وہ صحابی بتانا چاہتا ہے نبی علیہ السلام کا طریقہ بھی یہی تھا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ سنت و حق، لوگوں میں نے جو نماز جنازہ پڑھائی ہے یہی نبی علیہ السلام سے ثابت ہے اور یہی مسئلہ سچا ہے۔ اگر ہم ان بھائیوں کو یہ حدیث نہ بھی دکھلاتے تب بھی لا صلاۃ کے اندر عموم ہے، اس عموم کا تقاضا یہی تھا کہ کوئی نماز نہیں ہوتی، جب نہیں ہوتی تو نماز جنازہ بھی نہیں ہوتی۔ لیکن جس نقطے پر آج تک ہمارا اختلاف چلا رہا ہے اور اللہ جانتا ہے کب تک رہے گا، وہ یہ ہے کہ ہمارے بھائیوں میں جو سب سے بڑی غلطی ہے کہ جہاں مسئلہ تقلید کا آتا ہے تو تقلید پر عمل کرنے کے لیے، امام کے قول پر عمل کرنے کے لیے اگر آیت خلاف ہو تعویل کر کے چھوڑ دیں گے، حدیث خلاف ہو تعویل کر کے چھوڑ دیں گے، صحابی کا قول تعویل کر کے چھوڑ دیں گے، تعویل کر کے قرآن و حدیث کو تو چھوڑ دیں گے لیکن تعویل کر کے قرآن و حدیث کی خاطر امام کے قول کو نہیں چھوڑیں گے۔ جب ہم نے کہا
اتنا واضح ہو چکا، آپ فاتحہ کیوں نہیں پڑھتے؟ آگے سے وہی تعویل کرتے ہیں کہ نماز جنازہ جو ہے یہ لغوی اعتبار سے نماز ہے، اصطلاحی اعتبار سے نماز تھوڑی ہے، لغوی اعتبار سے نماز ہے، اصطلاحی اعتبار سے اگر یہ نماز ہوتی اس میں رکوع ہوتا، سجود ہوتا، تشہد ہوتا۔ یہ تو میت کے لیے دعاؤں کا مجموعہ ہے جس کو احتراماً نماز کا درجہ دیا گیا ہے۔ نماز میں تو رکوع ہوتا ہے، سجود ہوتا ہے، تشہد ہوتا ہے، یہ تو لغوی اعتبار سے۔ بھائی سلام ہے تو آپ نے یہ بات نہیں کہی تھی، آج آپ نے یہ بات کہہ دی۔ اس طرح کی تعویل کر کے آپ نے نبی علیہ السلام کے عمل کو، جس کے بعد سیدنا عبداللہ بن عباس فرما رہے ہیں کہ سنت و حق، آپ نے چھوڑ دیا۔ ہمیں تکلیف تو ہوئی، دکھ بھی ہوا، اچھا نہ لگا۔ پھر ہم نے جب ان سے تیسرا سوال کیا، غور کریں، غور کریں، بار بار مجھے کہا جاتا ہے کہ بس آپ کو ایک ہی کام رہ گیا ہے، تو میرے یہ بھائی ہیں، گلے شکوے اپنے سے نہ ہو تو کس سے ہوں؟ اور الحمدللہ میں تو اس کا فائدہ دیکھ رہا ہوں، بات سمجھ آ رہی ہے، اصلاح ہو رہی ہے، ہلکا بڑھ رہا ہے الحمدللہ، باقی مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں۔ اگلا سوال توجہ سے سنیں، جب ہم ان بھائیوں سے پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص نماز جنازہ میں درود نہ پڑھے نماز ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی؟ نماز جنازہ میں اگر کوئی شخص امام ہو یا مقتدی ہو، نماز جنازہ میں درود نہ پڑھے نماز ہو جائے گی؟ کہ نہیں، نماز ناقص ہے، نامکمل ہے، نماز نامکمل، ناقص۔ ہم نے کہا دلیل کیا ہے؟ کیا دلیل نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، لا صلاۃ لمن لم یصلی علی، نماز کوئی بھی ہو، نبی علیہ السلام فرماتے لوگوں نماز کوئی بھی ہو، پڑھنے والا کوئی بھی ہو، جب تک میرے پر درود نہ پڑھے نماز نہیں ہوتی۔ لا صلاۃ لمن لم یصلی علی، نبی علیہ السلام فرماتے نماز کوئی بھی ہو، پڑھنے والا کوئی بھی ہو، اس کی نماز اس وقت تک نامکمل ہے جب تک مجھ پہ درود نہ پڑھا جائے۔ تو کیا یہ نماز نہیں ہے؟ کوئی لا صلاۃ، ہم نے کہا لا صلاۃ کہا، آپ نے نہیں مانا۔ کل ہم نے یہی لا صلاۃ کہا، آپ کو سمجھ نہیں آیا، آپ نے تعویل کر دی، آج لا صلاۃ آپ کو سمجھ آ گئی۔ اس کا مطلب یہ ہوا دین قرآن و حدیث نہیں ہے، دین مخصوص امتی کے اقوال کا نام بن گیا، تو کیا بنے گا؟ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ یہ بدترین فتنہ ہے، تقلید ایک ایسا عمل ہے، تقلید ایک ایسا عمل ہے جو انسان کو اللہ کا، اللہ کے رسول کا بے ادب و گستاخ بنا دیتی ہے۔ اس کو چھوڑیے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، یہ ہے دین، عقیدہ بناؤ۔
غلطی سے پاک اللہ کی وحی، اللہ کی وحی غلطی سے پاک ہے۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء قلیلا ما تذکرون۔ اللہ کی وحی غلطی سے مبرہ۔ اللہ کی وحی کی دو ہی شکلیں ہیں، ایک اللہ کی کلام، یہ بھی اللہ کی وحی ہے، ایک نبی علیہ السلام کی حدیث، یہ بھی اللہ کی وحی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی چیز ایسی نہیں، کسی کا قول ایسا نہیں جو غلطی سے مبرہ ہو۔ آپ میرے بھائیوں اپنے اکابرین کی کتابوں کا کاش مطالعہ کر لیتے، انہوں نے واضح کہہ دیا مذہبنا ثواب، کیا کہا؟ مذہبنا ثواب، ہمارا مذہب بالکل صحیح ہے، مذہبنا ثواب، ہمارا مذہب بالکل ٹھیک ہے، مذہبنا ثواب، ہمارا مذہب صحیح ہے، وَيَحْتَمِلُ خَطَأً، اور ہو سکتا ہے غلط بھی ہو۔ ہمارا مذہب صحیح ہے لیکن اس کے غلط ہونے کی بھی امکان ہے۔ وَمَذْهَبُ غَيْرِنَا خَطَأٌ وَيَذْهَبُ غَيْرِنَا خَطَأٌ وَيَحْتَمِلُ الصَّوَابَ، فرماتے ہیں ہمارے علاوہ دنیا میں اسلام کے نام پر جتنے مذاہب ہیں سب غلط ہیں، سب غلط ہیں۔ مالکی مذہب، شافعی مذہب، حنبلی مذہب، شیعہ مذہب، تمام مذاہب جو اسلام کے نام پر ہے، مذہب غیرنا ختم، ہمارے علاوہ جتنے مذاہب ہیں سب غلط ہیں، سب غلط ہیں۔ وَيَحْتَمِلُ الصَّوَابَ، آگے لکھتے ہیں ان کے صحیح ہونے کی بھی امکان ہے۔ یہ الفاظ جو انہوں نے اپنے مذہب کے بارے کہے ہیں، کیا یہ الفاظ قرآن کے بارے یہ حدیث کے بارے کہے جا سکتے ہیں؟ یہ قرآن و حدیث تو صحیح ہے، اس کے غلط ہونے کی بھی امکان ہے۔ کہہ سکتے ہو؟ جو کہے گا وہ کافر بن جائے گا۔ آؤ مشکوک چیز کو چھوڑو، یقین چیز طرف آئیے، یقین، اور یقین اللہ کی وحی ہے۔ ایک چیز جو قیاسن ہے، نصن نہیں ہے، اس کو آپ نے لیا، کیوں لیا؟ تقلید بنیاد۔ ایک عمل جو نصن ثابت ہے آپ نے اس کو چھوڑ دیا، چھوڑنے کی وجہ بھی تقلید بنی۔ پھر ایک عمل جو نصن ثابت ہے اس کو بھی لیا۔ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث جو بارہا آپ نے سنی ہے، سناتا ہوں، اور بات بھی ادھوری رہ جائے گی، پھر انشاءاللہ ترتیب چلتی رہے گی۔ مشہور حدیث ہے، نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، من ادرک رکعۃ قبل ان تغرب الشمس فلیتم صلاتہ ومن ادرک رکعۃ قبل ان تطلع الشمس فلیتم صلاتہ۔ اگر کوئی شخص سویا ہوا تھا، آنکھ کھلی، ٹائم مختصر تھا، وضو کیا، صبح کی نماز شروع کی، ایک رکعت پڑھی، ابھی ایک رکعت مکمل کی تھی خشوع و خضوع کے ساتھ، دوسری رکعت شروع کی، سورج نکلنا شروع ہو گیا۔ اب اس کے لیے حکم کیا ہے؟ اگر سورج نکلتے وقت یہ نماز شروع کرتا، نماز باطل تھی۔ نماز شروع کی، ابھی سورج نہیں نکلا تھا، سورج نکلنا شروع ہوا، دوسری رکعت میں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں فَلْيُتِمَّ صَلَاتَهُ، یہ نماز پوری پڑھ لیں، اس کی ہو جائے گی۔ آگے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اسی طرح کسی عذر کی بنا پر اصل کی نماز شروع کی، ایک رکعت پڑھ چکا، دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہوا، سورج غروب ہونا شروع ہو گیا، معذور تھا، عذر تھا، بے ہوش تھا، ہوش آیا، وقت اتنا تھا، اب کیا کرے؟ سورج غروب ہوتے وقت نماز پڑھتا، نماز باطل تھی، لیکن اس نے ایک رکعت پڑھی، ابھی سورج غروب ہونا شروع نہیں ہوا تھا، دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہوا، سورج غروب ہونا شروع ہو گیا، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں فَلْيُتِمَّ صَلَاتَهُ، اس کو چاہیے کہ نماز مکمل کر لے۔ یہ ایک حدیث ہے، یہ حدیث بخاری میں، مسلم میں
ابو داؤد میں، ترمذی میں، نسائی میں، ابن ماجہ میں، احمد میں ہر حدیث کی جگہ موجود ہے، مختلف الفاظ کے ساتھ، مختلف طرق کے ساتھ۔ اب اس حدیث کا تقاضا یہ ہے کہ صبح کی نماز بھی اس کی ہو گئی، عصر کی نماز بھی اس کی ہو گئی، حدیث ہے۔ آپ ان بھائیوں سے پوچھیں، آگے سے جواب دیں گے عصر کی ہو گئی، صبح کی نہیں ہوئی۔ بھائیوں اگر حدیث ضعیف ہے تو پوری ضعیف ہے، اگر منسوخ ہے تو پوری منسوخ ہے، ناسخ دکھلائیں، مرجوح ہے تو راجح دکھلائیں۔ عصر کی ہو گئی، صبح کی نہیں ہوئی، وجہ کیا ہے؟ طویل کی طویل کی طویل کی طویل۔ ایک عمل تقلید کے مطابق ہے، اس کو لے لیا، تقلید کے خلاف ہے ایک جو چھوڑ دیا۔ اب تعویل کرتے ہیں، تعویل کر کے حدیث کے حصے کو کس طرح چھوڑا گیا، تعویل چھوڑ دو ان طرح کی باطل تعویلوں کو۔ کہا صبح کی نماز اس لیے نہیں ہوتی، ہمارے بزرگوں نے کہا ہے کہ صبح کی نماز اس نے شروع کی، اس وقت صبح کی نماز کا وقت تھا، سورج نکل گیا، سورج نکلنے کے بعد وہ پڑھتا رہا، لیکن جب اس نے سلام پھیرا اس وقت کسی بھی فرض نماز کا وقت نہیں تھا، نماز باطل ہو گئی۔ لیکن ہمارے بزرگ فرماتے ہیں عصر کی نماز اس نے شروع کی تھی، ایک فرض نماز کا وقت تھا، سورج غروب ہو گیا، جب اس نے سلام پھیرا تو پھر ایک اور فرض نماز کا وقت تھا، وہ مغرب کی نماز کا وقت ہے۔ گویا کہ ایک فرض نماز کے وقت اس نے نماز شروع کی اور دوسرے فرض نماز کے وقت میں اس نے سلام پھیرا، یہ تو ہو گئی، لیکن اس نے جب سلام پھیرا وہ نماز کا وقت نہیں تھا، صبح کے سورج کے بعد کوئی فرض نماز کا وقت نہیں ہے، وہ باطل ہے، یہ باطل نہیں ہے، یہ تعویل کر کے پیغمبر کی حدیث کو چھوڑ دینا، یہ ہے تقلید۔ اللہ اس فتنے سے محفوظ فرمائے۔